الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجھے بولنے سے پہلے کافی ہنسی آ رہی ہے ابھی فی الحال، اور جس طرح سے آپ لوگ سارے اس کونے میں ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو باہر دیکھے گا یہ لکھا ہوا ہے بی مائی ویلنٹائن، اور وہ ٹوپیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں بہت مبارک دن ہے آج تو۔ آف کورس اس ٹائم آپ کو ٹی وی کے اوپر مارکیٹ پلیس کے اندر اس ٹائپ کی چیزیں تو بہت بھری ہوئی ہیں، بیلونز بھی بہت ہیں، بیکریز نے خاص طور پہ کیکس بنائے ہوئے ہیں اس ٹائپ کے، ریسٹورینٹس ہیں انہوں نے اسپیشل پیکیجز بنائے ہوئے ہیں، کپڑوں کی جو شاپس ہیں انہوں نے اس کے لیے الگ الگ ڈریسنگ بنائی ہوئی ہے اس دن کے لیے۔ خیر ویلنٹائن نہ بھی ہو، یہ تو آئیکن جو ہوتا ہے کہ یہ جو دل بنا ہوا ہے، دل کے اندر ایک تیر کھبا ہوا ہے، یہ تو ایک بہت پرانا ایک رومانٹک وہ آئیکن ہے۔ یہ تو خیر کسی باہر کا میں نے کوئی پکچر اٹھائی ہے، اگر لوکل بنا ہوتا تو دل کے اندر تیر بھی ہے اور ساتھ خون بھی ٹپک رہا ہوتا ہے ایک دو قطرے۔ یہ ڈے جو ہے اور یہ چیزیں کہ ریڈ کلر کا ہونا، ویلنٹائن جو بھی مطلب ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب بڑا کوئی اچھا ہوگا ڈیفینیٹلی۔ باقی پھر یہ کہ ہارٹ، ایرو کے سمبلز، آئیکنز جو ہیں اس کے، پھر یہ جی اس طرح کے لو آئیکنز۔ اب یہ سوچتے کم ہیں ہم لوگ کہ وہ دل جو ہے اور یہ تیر کیوں آتا ہے، ہر کلچر کے اندر تیر کیوں ہے، یا ویلنٹائن کا مطلب کیا ہے، یا یہ جب لو کارڈز ہوتے ہیں ان میں یہ دو ننگے بچے کیوں ہوتے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے لو کے ساتھ۔ اور ان کے ہاتھ میں بھی آپ دیکھیں کہ وہی ایروز ہیں، کیا مطلب کیا ہے اس کا، یہ کہاں سے چیز شروع ہوئی تھی۔ میں کارڈز بکوانے نہیں آیا، میں بیسیکلی آئیکنز بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ کس ٹائپ کے سمبلز جو یوز ہو رہے ہوتے ہیں، برڈز کا کیا ذکر ہے اس کے اندر، کیوں آ رہے ہیں۔ اور اگین جو ہمارے یہ تو خیر باہر گوروں کا ہے نا، تو یہ ہمیں زیادہ اسٹائلش لگے گا، جو ہمارا دیسی ہوگا وہ جیسا میں نے بتایا کہ دل ہوتا ہے، تیر لگا ہوا، خون ٹپک رہا ہوگا اور دو کبوتر بیٹھے ہوں گے، تو وہ ہمارا وہ دیسی اسٹائل ہو گیا ہمارا۔ تو یہ وہی ویلنٹائن کا جو آئیکن ہے، یہ کیا چیز کیا ہے، یہ تمام آئیکنز جو ہیں، یا یہ دن کیوں منایا جاتا ہے، شروع کس طرح ہوا تھا۔ یہ الوفنس کی علامت ہے ہماری کہ ہم لوگ جس طرح باقی بہت ساری چیزوں کے اندر، جب وہ جادو والے لیکچرز بھی تھے ان کے اندر میں نے بہت باتیں بتائی تھیں کہ کیا چیزیں جو ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہیں، اومن سمجھے جاتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا تھی، اسی طرح یہ ویلنٹائن ڈے اور ویلنٹائن ڈے سے ریلیٹڈ جتنے بھی آئیکنز ہیں ان تمام کا مطلب کیا ہے، یہ شروع کس طرح ہوا تھا، ایگزیکٹلی یہ کیا چیز تھی، کو ہمیں بیسیکلی کیئر نہیں ہے۔ جیسا باقی چیزوں کے بارے میں ہمیں اتنا نہیں پتہ اور ہم کیئر نہیں کرتے، اس طرح اس کے بارے میں بھی کیئر نہیں ہے۔ ویلنٹائن ڈے گلوبلی یہ واحد ایونٹ ہے جو پوری دنیا کے اندر گلوبلی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ارسپیکٹو آف ریلیجیس باؤنڈریز، ریجنل باؤنڈریز، پوری دنیا کے اندر اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ان آفیشیل جتنے بھی ڈیز ہوتے ہیں ان تمام کے اندر یہ موسٹ سیلیبریٹڈ ڈے ہوتا ہے۔ ان آفیشیل، آفیشیل میں بھی شاید نیو ایئر سب سے زیادہ ہوتا ہوگا، لیکن ان آفیشیل میں ویلنٹائن ڈے موسٹ سیلیبریٹڈ ڈے ہے۔ اب جس طرح تہوار ہو گئے، کرسمس ہو گیا، اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ان تمام کے اندر آف کورس وہ کرسچین کمیونٹی اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہوگی، باقی دنیا تو نہیں کر رہی ہوگی سیلیبریٹ، لیکن ویلنٹائن جو ہے جسے ہمیں بتا دیا کہ ارسپیکٹو آف ریلیجن، ارسپیکٹو آف ریجن، ہر لحاظ سے اس کو گلوبلی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بہت کوئی پرانی بات نہیں ہے، 1990s سے پہلے نہ آپ کو ہماری فلموں کے اندر اس کا ذکر ملے گا، نہ آپ کو ڈراماز کے اندر ذکر ملے گا، نہ مارکیٹنگ کے اندر کہیں ذکر ملے گا اس کے بارے میں، ایون انڈین موویز کے اندر بھی 1990s سے پہلے اس کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو، اور ارلی 90s کے اندر بھی نہیں ملے گا۔ یہ مڈ 90s کے بعد اسی دوران ایک دم سے اچانک ہی اس کا ٹرینڈ ہونا شروع ہوا تھا، اور اس طرح پینیٹریٹ کرتا گیا ہے کہ اس وقت آج کے دن اب جتنے بھی اسکولز ہوں گے، جتنے بھی مومیٹیڈ اسکولز ہیں ان سب کے اندر پراپر اس کے کارڈز بنائے جا رہے ہوں گے کہ گھر لے کے جائیں گے، بی مائی ویلنٹائن، اس طرح کے ورڈز لکھے ہوئے ہوں گے۔ مارکیٹ پلیسز جتنی بھی ہیں وہاں پہ انہوں نے ہر دکان نے اپنے حساب سے ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے اپنی پوری دکان کا ڈیکور چینج کیا ہوا انہوں نے۔ ایون میڈیکل شاپس جو ہیں انہوں نے بھی بیلونز بھی لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے جو بیکریز ہیں انہوں نے اسپیشل کیکس بنائے ہوئے ہیں اس کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جس طرح پنڈی کے اندر اب بڑے بڑے جو بل بورڈز ہیں، تہذیب بیکر جو پہلے راحت بیکر تھا، یا راحت بیکر نے بھی کہیں کیا ہوگا، اتنے بڑے بڑے بینرز لگائے ہوئے ہیں جو پورے ہفتے چل رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے 2-3 لاکھ کتنا آگے ہوگا ان کے اوپر خرچہ اس ایڈ کے اوپر لگانے کے لیے، جبکہ جو کیک ہوگا وہ کتنے کا بکے گا، 800-1000 روپے کا جتنے کا بھی کیک ہوگا۔
لیکن آپ دیکھیں کہ کس قدر انویسٹمنٹ کا ان کو یقین ہے کہ اس ایک دن کتنے زیادہ لوگوں نے آ کے چیزیں خریدنی ہیں کہ یہ ہماری کاسٹ ایون ہو جائے گی. جتنا مجھے پتہ صرف میں اتنا بتا رہا ہوں. پی سی نے پراپر اس رات کے لیے الگ پیکیج بنائے ہوئے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ بھی کی ہوئی ہے اور پیکیج بھی بنائے ہوئے ہیں اس رات کو, ویلنٹائن پیکیج. تو خاص دھن چھائی ہوئی ہے. بلکہ بڑوں کے اعتبار سے یا لڑکے لڑکیوں کے اعتبار سے تو چلے بات کچھ سمجھ آتی بھی ہے. ایون جو بچوں کی, جو چھوٹے بچوں کی شاپس ہیں, ان کے اندر بھی جو چھوٹی لڑکیاں ہیں ان کے ریڈ کلر کے ڈریسز آئے ہوئے ہیں, اور اس طرح کے ایڈس کے ہو سیز ویلنٹائن از فار گرلز اونلی, بائی ریڈ ڈریسز فار یور لٹل ڈال آن دس ڈے, اس طرح کر کے ایڈورٹیزمنٹس کر رہے ہیں وہ. اور ٹی وی کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ٹی وی کے اندر تو خیر کیا ہی بات ہے, تو بہت ہی زیادہ آگے بات گئی ہوئی ہے, کیا کیا بیان کرنے والی چیزیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں یہ جو ایک پورا ایک دھن چھائی ہوئی ہے پوری معاشرے کے اندر, ایک خاص ایج کے اوپر, مثال کے طور پہ جو آپ کے پیرنٹس کی ایج ہوگی, ان کو اصولاً اس دن کے اوپر ان کو ہونا تو بہت سینسٹیو چاہیے. اس دن کے اوپر ان کو ہونا کافی سینسٹیو چاہیے اور بہت کیئرفل ہونا چاہیے انہیں اس دن کے بارے میں, کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دن جو ہے یہ آف کورس یہ مورلی اخلاقی اعتبار سے یہ دن جو ہے چاہے جس مرضی ریلیجن سے آپ کا تعلق ہو, اس دن کو اچھی چیز نہیں ہونے والی. لیکن پھر بھی ٹی وی پروگرام ان تمام چیزوں کو ٹالریٹ کیا جا رہا ہے. چیز کس طرح بڑھتی ہے, درجہ و درجہ بڑھتی ہے, سٹیپ بائی سٹیپ کر کے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا, سورہ بقرہ کی آیت وہ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. شیطان کی قدموں کی پیروی نہیں کرنی, کیونکہ شیطان کے جو وسوسے, شیطان کے جو حربے یا چال ہوں گے وہ سٹیپس آفٹر سٹیپ ہوتے ہیں, وہ قدم بقدم ہوتے ہیں, ایبرپٹ نہیں ہوتے, چینجز ایک دم سے نہیں آتے. وہ بہت پہلے مجھے یاد ہے 90s ہی کے اندر جب یہ شروع ہوا تھا اس کا آنا, تو ایک گفٹ شاپ ہوا کرتی تھی اسلام آباد کے اندر, ہارونز. اس کے اندر سب سے پہلی دفعہ جو میری اپنی میموری کے اندر ہے, وہ میں نے پہلی دفعہ اس شاپ کو دیکھا تھا جہاں پہ انہوں نے باہر تک اس کو سجایا ہوا تھا کہ ریڈ کلر کے بلونز کے ساتھ, وہ بڑا ہائی لائٹ ہو رہا تھا. تو ایک جنرل بات ہوئی تھی کہ وہ دیکھو کس حد تک جا رہے ہیں وہ. لیکن اب آہستہ سے کر کے کتنے سال گزرے, یعنی کہ ہم کوئی 100 سال کی بات تو نہیں کر رہے کہ 100 سال میں کتنا کام پڑا گیا, 15 سال تقریباً 17 سال, اتنے ٹائم کے اندر آپ دیکھیں کہ بالکل فلپ ہوا ہے اس وقت. اب بالفرض اس ٹائم آج کے دن اگر کوئی مارکیٹ کے اندر کوئی لڑکی نظر آتی ہے اگر ریڈ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے, کانشیسلی انکانشیسلی نہیں, وہ تو خیر صاحب مجھے بھی کہتے ہیں دیکھا تم نے لال رنگ کی سینٹرو رکھی ہوئی ہے, تو بھائی میں نے تو پورے سال رکھی ہوئی ہے, ایک دن کے لیے تو نہیں میں نے پینٹ نہیں کیا اسے. لیکن اگر اس دن اگر کوئی اگر ریڈ کلر کے ڈریس اپ میں جا رہی ہے تو پیرنٹس کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز کو الاؤ کر رہے ہیں. بہرحال یہ چیز ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ اسٹڈیلی گرو کرتی جا رہی ہے. اب کیونکہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کی قدموں کی پیروی نہیں کرنا. تو شیطان کا جو میں نے ذکر کیا ہے تو اس کے اندر کیا شیطانی چیز ہے. جو اولڈسٹ سویلائزیشنز ہیں جن کے بارے میں آف کورس ریٹن ہسٹری بہت زیادہ نون نہیں ہے, وہ ہے گریک سویلائزیشن اور رومن سویلائزیشن, بہت اولڈ سویلائزیشنز ہیں. ان کے اگر آپ آئیکونز وغیرہ دیکھیں گے یا ان کی جو اسٹیچوز پکچرز ہوتی ہیں وہ کوئی اتنی ڈیسنٹ پکچرز نہیں ہوتی ہیں. تو جو مجھے سلیکشن بھی کرنی پڑی ہے وہ بہت مشکل سے جو ڈیسنٹ چیزیں ہیں اس کی حد تک مجھے رہنا پڑا ہے. ایک فیسٹیول ہویا کرتا تھا رومن امپائر کے اندر, اس فیسٹیول کا نام ہے لوپرکیلیا. لوپر یہ جو ورڈ ہے اینشنٹ گریک لینگویج کا ورڈ ہے. لوپر کا مطلب ہوتا ہے ولف کو کہتے ہیں, بھیڑیے کو کہتے ہیں. یہ ان کی مائتھولوجی کے اندر, رومن مائتھولوجی کے اندر ان کے 2 گاڈز تھے جس کی ملکنگ اس ولف نے کی تھی, جس طرح کہ اس پکچر اس آئیکن کے اندر واضح ہو رہا ہے. اور یہی کانسیپٹ رومن سے پہلے جو دنیا کے اوپر سپر پاور تھی گریکس, ان کے اندر بھی ہوتا تھا. جہاں پہ لوپر ان کے گاڈ کا نام ہے, ان کے گاڈ کا نام پین ہوتا تھا, PAN. تو لوپرکیلیا ایک ایونٹ منایا جاتا تھا رومن امپائر کے اندر 15 فیبری کو, 14 نہیں 15 فیبری کو منایا جاتا تھا. اور یہ سیلیبریشن یا یہ جو تہوار ہوتا تھا اس کے اندر کیا کرتے تھے کہ اسی گاڈ کے لیے اینیمل سیکریفائس کی جاتی تھی. ایک ریلیجس تہوار تھا ان کا, کیونکہ انہوں نے اتنے زیادہ گاڈز بنائے ہوتے ہیں تو پورے سال کے اوپر انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ان کے فیسٹیولز. اب رومن امپائر کیونکہ اگر آپ میپ میں دیکھیں وہ مڈل ایسٹ, تھوڑا سا نارتھ افریقہ, زیادہ تر وہ یورپ سائڈ کے اوپر تھا.
اس اعتبار سے ان کے اعتبار سے جو اس وقت ہوتا ہوگا اس طرح موسم کا چینج ہوگا جس طرح ابھی گلوبل وارمنگ کی تھیوری ہے, جو بھی اس کی بیک گراؤنڈ ہے, کتنی بات صحیح ہے کتنی غلط ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ویدرز کا شفٹ ضرور ہے. ابھی آپ دیکھیں گے نومبر کا مہینہ بھی جب ہوتا ہے نا, تب تک ہمیں کوئی سویٹر وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی, کبھی کبھی پنکھوں کی بھی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. تو اس طرح اس دور میں ہوتا ہوگا, تب اسپرنگ منایا جاتا تھا 15 فروری کو, اسٹارٹ آف اسپرنگ. اور یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ آئسولیٹڈ ہے, بہت سارے کلچرز میں اس طرح ہوتا ہے. جس طرح ہندوستان کے اندر اسپرنگ کے سیلیبریشن کس سے ہوتی تھی؟ بسنت سے. جو بسنت ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ اسپرنگ کے آغاز کا ویلکم ہوتا ہے, بسنت منائی جاتی ہے. یہ سیلیبریشن کیا کرتے تھے اسپرنگ کی آنے کی. اور یہ جو گاڈ ہوتا تھا, یہ گاڈ ریپرزینٹ کرتا تھا فرٹیلیٹی کو, اگلی نسل چل سکے, کراپس کی فرٹیلیٹی بھی اور ہیومن نسل بھی, انسان کی اگلی نسل بھی چل سکے. تو اس کے تہوار کے لیے کیا کرتے تھے کہ ڈاگز اینڈ گوٹس ان کا سیکریفائس ہوتا تھا, کتوں اور بکریوں کے جو بھی اپنے حساب سے ذبح کر کے اس کے گوشت کو اور اس کی کھالوں کو نا اس طرح لمبے لمبے سٹرنگز بنایا کرتے تھے, جس طرح کہ آپ کو اس پکچر کے اندر نظر آ رہا ہے. ان کے بلڈ لگے ہوئے گوشت کو اور بلڈ لگے ہوئے سٹرنگ کو اس طرح کر کے ان کے ہاں یہ تہوار ہوتا تھا. اور پھر جو ینگ لڑکیاں ہوتی تھیں ان کی نیکڈ باڈی کے اوپر اس کو مارا جاتا تھا. اس مارنے کو, یہ جو سٹرنگ بنتا تھا اس کے مارنے کو وہ بولا کرتے تھے اپنی زبان کے اندر فیبروا بولا کرتے تھے. لیٹن کا ورڈ ہے فیبروارٹیو, اس کے اندر یہ مارنے کو بولتے ہیں. تو فیبریاٹو سے اصل میں لفظ بنا ہے فیبری کا, وہ مہینہ جس مہینے میں یہ فیسٹیول کیا جاتا ہے. فیبریاٹو لیٹن کا ورڈ ہے, جب وہ انگلش میں بنا تو وہ فیبری بن گیا. تو رومن یہ بیسیکلی جو ڈیز ہیں, تب بھی آپ کو جو جادو سے ریلیٹڈ آیات تھی اور جو لیکچرز تھے ان کے اندر میں نے بتایا تھا کہ یہ جو جتنے بھی دن ہیں, سنڈے منڈے ٹیوزڈے, یہ سارے کے سارے سن کا ڈے یہ ہے, سیٹرن کا ڈے سیٹرڈے ہوتا ہے. اس طرح کر کے پورے ویک کو ڈیوائڈ کیا ہوا انہوں نے. وہ اس طرح لڑکیوں کی جو ینگ گرلز ہوتی تھیں ان کی نیکڈ باڈی کے اوپر اس طرح مارا کرتے تھے, یہ سمبلائز کرتے ہوئے کہ اب گاڈ جو ہے یہ ان کے اوپر بلیسنگ کرے گا اور یہ زیادہ اس سال کے اندر فرٹیلیٹی زیادہ ہوگی ان کی. پھر اس کے حساب سے وہ کپلز بنایا کرتے تھے اس سال کے لیے. یہ ان کا ایک تہوار تھا جو چلا آ رہا تھا فار آل ٹائمز. اور یہ جو کانسیپٹ تھا جس آپ کو میں نے کمپیریزن کر کے بتایا ہے کہ گریک گاڈ بھی ایک اسی قسم کا ہی تھا, پین جس کے ساتھ پہلے گریکس یہ تہوار منایا کرتے تھے. تو ایک اس کی پرانی ہسٹری بھی چلی آ رہی ہے. اس کے علاوہ وہ جو میں نے آپ کو پکچر دکھائی تھی ابھی ویلنٹائن کی, کہ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس کے ونگز بنے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ میں وہ ایرو ہے, اور یہ لو کے جو جتنے بھی ہیں ان کے اندر یہ بنایا ہوتا ہے. اس کی کیا ہسٹری ہے؟ یہ مجھے بہت ہی مشکل سے ایک ڈیسنٹ پکچر ملی ہے, ورنہ کوئی ڈیسنٹ پکچر تھی ہی نہیں اس کی. ان کا ایک گاڈ ہے جس کا نام ہے وینس, فیمیل گاڈیس ہے بیسیکلی, گاڈیس آف لو اس کو کہتے ہیں. یہ اس کا جو چائلڈ ہے اس کا نام ہے کیوبٹ, CUPID, کیوبٹ. یہ کیوبٹ ہے بیسیکلی. یہ جو ہمیں ویلنٹائن کے آئیکونس کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے نا, وہ کیوبٹ ہے اصل میں. ایک بچہ جس کے ہاتھ میں ایرو ہوتا ہے, وہ ایرو بنا ہوا ہے. یہ بہت کریونگ ہے یہ, اور وہ ونگز بنے ہوئے اس کے. تو وینس جو ہے وہ گاڈیس آف لو ہے, اور وینس کی ٹیمپلز بھی ہوتی تھیں. یہ جو پلانٹ وینس ہے یہ سارا وہ ان کے پرانے ریلیجن کے ساتھ ان کی ایک اس کی ایک وہ کم بنتا ہے, ایک یونین بنتا ہے. تو کیوبٹ کے بارے میں یہ وہ کہا کرتے تھے کہ جس کے اوپر وینس نے بلیسنگ کرنی ہو لو کی, جس کے اوپر جس بندے کے اوپر وینس نے بلیسنگ کرنی ہو لو کی, تو کیوبٹ کیا کرتا ہے کہ اس کو تیر مارتا ہے, ایرو مارتا ہے. وہ جو ہارٹ کا آئیکن تھا نا, وہ جو تیر لگا ہوا ہے, وہ ان کا اتنا پرانا ریلیجن چلا آ رہا ہے. یہ ایون بیفور کرسچینٹی, کم 2500 سال یا ایسے بھی پرانا کانسیپٹ یہ چلا آ رہا ہے. اور جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ وہ والی جو اس دور کی ہسٹری تھی وہ بہت زیادہ اسپیسیفک ریٹن نہیں ہے, اس لیے ایگزیکٹ نہیں بتایا جا سکتا کہ کب شروع ہوا تھا. پتہ نہیں 2500 یا اس سے بھی پرانا عرصہ ہوگا, کیونکہ رومن امپائر کا جو ٹرین تھا وہ بہت بڑا تھا. بڑے عرصے کے لیے انہوں نے حکومت کی تھی پوری دنیا کے اوپر. تو بہرحال یہ وہ آئیکن تھا, یعنی کہ بیسکلی جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں سے آتا ہے کہ جس کے اوپر کیوبٹ نے بس تیر چلا دیا نا, وہ بس اب عاشق بن گیا یا مجنون بن گیا یا جو مرضی بن گیا. وہ جس کے اوپر کیوبٹ کا تیر اگر لگ گیا, ڈیپلی ان لو. اس کے بعد 3rd سینچری کے اندر 260s 270 تک ایک کنگ تھا رومن امپائر کا, کلاڈیس II, رومن ایمپرر کلاڈیس II. یہ بہت ایمبیشیس قسم کا ایمپرر تھا جس کے
ایمبیشنز اس دور کے اندر ایمبیشنز کیا ہوتے تھے؟ زیادہ زیادہ یہ ہوتا تھا کہ بس حملہ کرتے جاؤ پوری دنیا کے اوپر، جتنی جگہ ہے اس کے اوپر فتح کرتے جاؤ. اور اس کے لیے آف کورس بہت اچھی آرمی چاہیے، بہت ڈیڈیکیٹڈ آرمی چاہیے آپ کو، جس کے اندر ون ڈائریکشن ہو کے وہ کام کرتے رہیں. اب آرمی کے وہ سولجرز جو میرڈ تھے ان کو ظاہری بات ہے کہ ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ ہماری فیملی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہم نے واپس جانا ہے ان کے پاس، ہمیں آپ آف دیں، اتنے ٹائمز کے لیے چھوڑیں. اس کو یہ چیز جو ہے لگتی تھی کہ یہ ایک نیوسنس ہے ہمارے لیے، یعنی کہ ایک ویکنیس کی نشانی ہے، ایک بندے کے لیے ایک ویکنیس کی نشانی ہے کہ اس کی فیملی ہو اور وہ پھر ان کا خیال بھی رکھنا ہے اس نے، اور تو اس لیے بار بار اس کو واپس آنا پڑ رہا ہے. یہ فضول کا ایک خرچہ، ایک فضول کا ایک روٹیشن ہو رہی ہے، اور ہر دور کے اندر یہ چلتا آیا. مسلمانوں کے اندر خلافت راشدہ کے اندر جب پراپر سسٹم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنا تھا تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ 4 منتھ کا سائیکل بنایا ہوتا تھا، اور یہ میک شور کرتے تھے کہ کوئی بھی فوجی جو ہے، کوئی بھی سپاہی، وہ 4 مہینے سے زیادہ بیٹل فیلڈ پہ نہیں رہے گا. 4 مہینے کا اگر ٹائم ہو رہا ہے تو وہ واپس اپنے 4 مہینے کے اندر اندر وہ واپس اپنے گھر ضرور وزٹ کیا کرے. ایک فیملی لائف کے لیے بھی اچھا ہے، ہر لحاظ سے وہ ایک اچھی ایک ہیلتھی ایکسرسائز ہوتی تھی. اب ظاہری بات ہے اگر روٹیشن ہو رہی ہے اس طرح کی، کسی نے آنا ہے جانا ہے، ایک خرچہ ہے نا، اسٹیٹ کا خرچہ ہے، پلاننگ کرنی پڑتی ہے آپ کو. اگر ایک جگہ نئی مہم ہے، نئی کمپین ہے، وہاں پہ کسی کو بھیجنا ہے، پتہ لگے کہ ان اتنے ہزار فوجیوں میں سے 300 500 انہوں نے واپس آنا ہے، ان کی جگہ کوئی اور ریپلیس کرے گا. اس نے بین لگا دیا آل ٹوگیدر کہ جو سولجرز ہیں وہ شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ انڈر رومن لیجنز ہیں. رومن لیجنز ان کی فوج کے نام ہوتے تھے. جب تک وہ انڈر رومن لیجنز ہیں وہ شادی نہیں کر سکتے. اس نے بین لگایا ہوا تھا یہ. اب یہ 260s 270 کی میں بات بتا رہا ہوں. تو اس دور کے اندر آف کورس یہ ہے کرسچن کیلنڈر کے اعتبار سے تو کرسچینٹی تھی، ایگزسٹ کر رہی تھی. اور کیونکہ کرسچینٹی یہ وہ والی کرسچینٹی نہیں تھی جو رومن امپائر نے بعد میں اڈاپٹ کر لی تھی، کہ جس کے اندر انہوں نے یہ اپنا ڈاکٹرائن بنا لیا تھا کہ جیزس واز اے سن آف گاڈ. یہ بات نہیں، تب تک یہ بات نہیں تھی. تو وہ کرسچینٹی جو تھی وہ اسلام ہی تھا اس دور کا. تو اس میں ایک پادری کہہ لیں جس کا نام تھا ویلنٹائن، وہ تھا، اور وہ یہ کیا کرتا تھا کہ ان سیکرٹ، آفیشلی بین تھا، ان سیکرٹ اگر کسی سولجر نے شادی کرنی ہے تو وہ ان سیکرٹ ان کی شادی کروا دیا کرتا تھا. نکاح جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح اپنے حساب سے وہ اس طرح شادی کرا دیا کرتا تھا وہ ان سیکرٹ. اس کا جب پتہ لگا تھا ایمپرر کلیڈیس کو دا سیکنڈ، تو اس نے کیا کیا کہ اس کو ایگزیکیوٹ کروا دیا تھا. اور ایگزیکیوشن اس کی ہوئی تھی آن 14 فیبرری 270. 270 میں ہی ایمپرر بھی خود بھی مر گیا تھا. اس کا اپنا جو ٹینیور تھا وہ ختم ہوا تھا 270 ہی کے اندر. جو کیتھولک کرسچینٹی ہے، کرسچنس کے اندر بھی آف کورس بڑے بڑے فرقے ہیں، چھوٹے بڑے ہر طرح کے فرقے ہیں. تو ان کے اندر جو کیتھولک کرسچینٹی کا جو انسائکلوپیڈیا ہے اس کے اندر اس بات کا کنفیشن ہے کہ جو ویلنٹائن جو سینٹ ہوڈ کے اندر جو ہیں، جو ان کے بڑے بڑے جو نیک لوگ گزرے ہوئے ہیں، ان کے اندر ایک ہی زمانے کے اندر ایک نہیں بلکہ 3 ویلنٹائنز گزرے ہوئے ہیں. ایک تو سٹوری یہ ہے، ایک تو لیجنڈ یہ ہے جو آپ کو بتایا ابھی. ایک اور یہ ہے کہ رومن امپائر کے اندر ہی جب رومن امپائر پیگن تھا، بت پرست تھا، تو کرسچینٹی کے اوپر پرسیکیوشن ہوتی تھی، اس کو دبایا جاتا تھا. تو انہی میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ویلنٹائن. وہ کرسچینٹی کو اسپریڈ کر رہا تھا، پھیلا رہا تھا. تو اس نے بہت سارے لوگوں کو جو دیتا تھا اور بہت سارے لوگ اس کی دعوت کے اوپر کرسچنس ہو رہے تھے. اس کو پنش کرنے کے لیے جیل میں ڈال دیا تھا اور اس کے اوپر ایگزیکیوشن کا آرڈر دے دیا تھا کہ اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا. وہی جو جیلر تھا، اس کا جو جیل کا اوور آل کیپر تھا، اس کی اپنی بیٹی تھی جو بلائنڈ تھی، اندھی تھی، اس کو نظر نہیں آتا تھا. جولیا نام تھا اس کا. اس نے اس کو کیور کیا تھا ایک میریکل کے ذریعے، جس کو ہم کہتے ہیں جو بزرگوں کی جس طرح کہا جاتا ہے برکات ہوتی ہیں یا کرامات جو ہوتی ہیں. تو اس طرح میریکل کے ذریعے وہ اس کی بلائنڈنس ختم ہو گئی تھی، وہ ٹھیک ہو گئی تھی وہ. اور وہ جو جیلر تھا وہ اور اس کی پوری فیملی جو تھی وہ کرسچن ہو گئی تھی. بہرحال اس کو جب ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا اس لیجنڈ کے مطابق تو وہ 14 فیبرری تھا، اور اس سے ایک دن پہلے اس نے رات کو اسی لڑکی کو، جولیا کو، ایک لیٹر لکھا تھا. اس کے اینڈ میں لکھا تھا، اس نے سگنیچرز اپنے ڈالے تھے، فرام یور ویلنٹائن. پھر اس طرح ایک اور بھی لیجنڈ ہے ویلنٹائن سے ریلیٹڈ، لیکن وہ بعد کا ہے. تو پہلے 2 ایک ہی زمانے کے ہیں، تیسرا جو ہے وہ ادھر ہے. تو کرسچن ہسٹری کے اندر 3 لوگ ویلنٹائن اس ڈیٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. ایگزیکٹلی کچھ ان کو خود بھی نہیں پتا کرسچنس کو کہ یہ ان میں سے کب کس کے ساتھ ایگزیکٹلی سٹارٹ ہوا تھا. بعد میں جب وہ میں نے آپ لوگوں کو جو ہسٹری آف بنی اسرائیل جو چل رہی تھی پچھلے
سمیسٹر کے اندر، اس کے اندر بھی جو میں نے بتایا تھا کہ انہی رومنس کے اندر جب رومن کا ڈاؤن فال آیا تھا، اس کے تقریباً اندازاً آپ سمجھ لیں کہ 50 سے 100 سال کے بعد رومن امپائر تھا وہ کرسچن ہو گیا تھا، کرسچینٹی قبول کر لیا تھا انڈر ایمپرر کانسٹینٹائن. اس نے کرسچینٹی کو قبول کر لیا تو پورا اسٹیٹ جو تھا رومن امپائر جو پیگن تھا اب وہ کرسچن ہو گیا تھا. جب کرسچن ہو گیا تھا اب ظاہری بات ہے وہ جو پرانے جو ان کے تہوار جو پیگنزم کے ہوتے تھے وہ ان کو انہوں نے ابالش کرنا تھا، ختم کرنا تھا. تو ان کو ابالش ختم کرنے کے لیے انہوں نے آفیشیل آرڈرز بھی پاس کیے، سب کچھ کیا. تو باقی تہوار تو ان کے ود ٹائم دبتے گئے. کرسچینٹی کے اندر اصل میں ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ کرسچینٹی نے 2 طرح کے اپروچز اڈاپٹ کی تھی. کچھ چیزوں کو انہوں نے تلوار کے زور پہ حل کرنے کی کوشش کی، کچھ پرابلمز ایسی تھیں جس کو انہوں نے کرسچینٹی کا رنگ دے دیا. جس طرح فار انسٹنس ہیلووین جو ہے، یہ میں نے وہی جو جادو سے ریلیٹڈ جو لیکچرز تھے ان کے اندر سمجھایا تھا کہ ہیلووین کیا ہوتا تھا. کہ ان کا خیال یہ ہوتا تھا جو اوپر ناردرن یورپ کی جو کنٹریز ہوتی تھیں وہاں پہ رہنے والے جو لوگ تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اکتوبر کی جو آخری رات ہوتی ہے 31 اکتوبر، یہ رات وہ ہوتی ہے جس رات کو جو ایول اسپرٹس ہوتے ہیں، کیونکہ ہیل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ایول اسپرٹ دنیا کا وزٹ کرتے ہیں. وہ جو ہوتا ہے نا خوفناک تصویریں بنائی ہوتی ہیں ہیلووین میں، انہوں نے پمپکن ہو گیا وہ، یا وچ بنائی ہوگی، وچ کرافٹ ہوگا، چڑیل، وہ پتہ نہیں کیا کیا عجیب چیزیں، بیٹس بنائی ہوتی ہیں، چمگادڑیں بنائی ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ان کا خیال یہ ہوا کرتا تھا کہ ایول اسپرٹس ریوزٹ کرتے ہیں یہاں پہ. تو کرسچینٹی اس کو ختم نہیں کر سکی تو کرسچینٹی نے اس کو مولڈ کر دیا انٹو اے ڈفرینٹ قسم کا فیسٹیول. اب اس کو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ایول اسپرٹس آتے ہیں، بلکہ اب ویسے ایک انجوائمنٹ کا ہو گیا کہ کاسٹیومس پہن کے سب آئیں گے اور اس طرح کریں گے. تو کرسچینٹی نے بہت سارے جو تہوار ہیں ان کے ساتھ اسی طرح کیا ہے کہ ان کو کرسچنائز کیا ہے. اسلام نے کبھی اس طرح کیا نہیں تھا. اسلام کی ابتدا کا جو جتنے بھی 100 چند سال تھے اس کے اندر کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے لوکل کلچر کی چیزوں کو لوگوں کو مائل کرنے کے لیے ان کی چند چیزیں اڈاپٹ کر لیں. تو اسی لیے جو ارلی اسلام کے اندر غلطیاں ایز سچ پہ نہیں ہوئی تھیں. بعد کے اسلام کے اندر اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ جو یہاں پہ انڈیا پاکستان کے اندر زیادہ تر جو اسلام پھیلا ہے وہ بزرگوں کے تھرو پھیلا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ تھے ان کے تھرو پھیلا تھا. اب انہوں نے ان میں سے اب ایگزیکٹلی یہ بھی نہیں کوئی بہت پریسائسلی پتہ، لیکن ان میں سے کچھ نے مائل کرنے کے لیے ہندوؤں کو، جن کے ہاں میوزک پارٹ آف ریلیجن ہوتا تھا، یا آپ اگر انڈین موویز بھی دیکھیں تو جب بھی وہ اپنا کر رہے ہوں گے مندر میں ہوں گے تو میوزک ہوتا ہے اس کے ساتھ، وہ گا رہے ہوتے ہیں اسے. تو اس کو مائل کرنے کے لیے یہاں پہ انہوں نے اس کو آلٹرنیٹ دیا تھا جس کو قوالی بنا دیا گیا تھا. اب وہ قوالی بالکل ہی اور قسم کی شکل بن گئی ہے. اس کے اندر 100% میوزک بھی ہے، قبروں کے اوپر قوالیاں گائی جا رہی ہیں. جو قوالیاں گانے والے وہ نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، بس اسی طرح ہی چل رہا ہے. ایک بالکل ہی الگ قسم کی چیز بن گئی ہے. اور جب BBC یا وہ لوگ ڈاکومنٹریز بناتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے اسلام کے اوپر تو وہ مزار بھی دکھا رہے ہوں گے، قوالیاں دکھا رہے ہوں گے، which has nothing to do with اسلام. اس کا تعلق ہے ہی نہیں ہمارے ساتھ، ہمارے اصل کے ساتھ. لیکن یہ لوکل ایک مائل کرنے کے لیے ان لوگوں کو یہاں پہ جو بھی تھے اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ، ان میں سے کسی نے اس کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ جو پہلے آپ بھجن گایا کرتے تھے اپنے خداؤں کے لیے، بھگوانوں کے لیے، اب اس کی جگہ آپ قوالی گا لیں جس کے اندر حمد ہوگی اور نعت ہوگی. اور ارلی قوالی کے اندر میوزک شامل نہیں تھا. اب بالکل اس کی اور ہی شکل بن گئی ہے. بہرحال بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر وہ دھمال بھی کیا جا رہا ہے. وہ بالکل وہ چیزیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں سرے سے. تو بہرحال کرسچینٹی نے بھی اسی طرح کیا تھا، اسی قسم کے سٹیپس کیے تھے. جب کرسچن ہو گیا تھا یہ دور تو انہوں نے پہلے آفیشیل آرڈر دیا، سپریس کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ جو تہوار تھا جو 15 فیبری کو منایا جاتا تھا لوپرکیلیا، یہ ختم نہیں ہو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ لسٹفل ڈیزائر شامل تھے. ینگ لڑکیوں کے ساتھ وہ جو کرتے تھے اور اس کے بعد ینگ لڑکوں میں سے انہی کے ساتھ کپلز بنا دیا کرتے تھے. تو یہ تہوار جو تھا یہ چیز ختم ہو نہیں رہی تھی. تو پھر اس وقت 469 میں پوپ تھا گلیسیس، اس نے ایک آفیشیل آرڈر پاس کیا کہ 15 کو یہ ہوتا تھا، اس نے 14 فیبری کو اس فیسٹیول کو ریپلیس کرنے کے لیے کیا کر دیا، 14 فیبری کو جو ہمارے نیک گزر چکے ہیں سینٹ ویلنٹائن ان کا ڈے بنایا جائے گا. ان کے اور بھی ہوتے ہیں، جس طرح کچھ ان کے ہاں جو سینٹ ہوڈ ہے وہ اسے کہتے ہیں، سینٹ ہوڈ اسے کہتے ہیں کرسچینٹی کے اندر جو نیک لوگوں میں ان کے کرسچنس کے مطابق جو بہت زیادہ اسپرچل لیول حاصل کر چکے ہوتے ہیں ان کو وہ سینٹس بولتے ہیں. اور انہی کے مقبرے بھی ہوتے ہیں، ان کے مزار بھی ہوتے ہیں. جس طرح یہ جو جہاں پہ پوپ رہتا ہے اس کا نام ہے سینٹ پیٹر اسکوائر. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے، ان کو انہوں نے سینٹ ہوڈ کا دے دیا.
پھر رشیا کے اندر جب بھی خبر آتی ہے تو سینٹ پیٹر برگ کے اندر یہ ہوا تھا, وہاں پر بھی انہوں نے کوئی ان کا مرا ہوا دفن ہویا ہوا ہے. اسی طرح ہی ان کے تہوار اور بھی ہوتے ہیں. سورہ بقرہ کی جو آیات ہے جن کے اندر جبرائیل اور میکائیل کا ذکر آتا ہے, اس کے اندر میں نے سمجھایا تھا جو میکائیل جنہیں ہم کہتے ہیں فرشتے جو ہیں ان کو یہ مائیکل بولتے ہیں, تو انہی کو انہوں نے سینٹ ہوڈ بنایا ہوا ہے, سینٹ مائیکلز. سینٹ مائیکلز ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم تو ایک شرٹس کے برانڈ کو کہتے ہیں سینٹ مائیکلز ہے, تو اصل میں سینٹ مائیکلز وہ اپنے اس سینس میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں لفظ. تو اس طرح ہی سینٹ ویلنٹائن, تو اس کو اصل نام, اس کا کمپلیٹ نام کیا ہے؟ سینٹ ویلنٹائنس ڈے ہے. اس دن کو 14 فیبری کو منایا جائے گا. یہ اس نے آرڈر پاس کر دیا تاکہ ریپلیس کیا جائے سم ہاؤ اس 15 فیبری والے فیسٹیول کو, جو تب منایا جاتا ہے کہ وہ پیگن ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کو جوڑ دیا ہے, تو کس طرح سے لوگ اس کو بھولتے جائیں گے. اب رومنز جو تھے انہوں نے کرسچینٹی کو ایز پولیٹیکل حکمت عملی اڈاپٹ کیا تھا, ناٹ بیکاز آف ریلیجیس انکلینیشنز, کہ ہمارا بہت دل مائل ہو گیا اس طرف, ہمارا دل کھل گیا اس ہدایت کی طرف. انہوں نے پولیٹیکل ریزنس کے لیے کیا تھا, کیونکہ کرسچینٹی پھیل رہی تھی, تو انہوں نے کہا تھا رومن امپائر کی جو پاور جو گر رہی ہے وہ دوبارہ چڑھ سکتی ہے اگر ہم کرسچینٹی کا سہارا پکڑ لیں. فار پولیٹیکل ریزنس انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا. اب اس سے یہ نہیں ہوا تھا کہ رومن امپائر بڑا نیک متقی پرہیزگار, اس طرح کا معاملہ نہیں تھا ان کے اندر. اب رومن امپائر جہاں جہاں جاتا رہا انہوں نے اپنے حساب سے جو دن ہوتے تھے وہ سیلیبریٹ کرنے شروع کیا ہے. جب فرانس کو کانکر کیا تھا رومنز نے, تو وہاں پر انہوں نے ایک کسٹم انٹروڈیوس کیا تھا. جب ویلنٹائن کا ڈے آیا تو انہوں نے اس کو پرانے اپنے اس کے ساتھ ریلیٹ اس طرح کیا کہ انہوں نے اس جگہ کے اندر, اس بستی کے اندر جتنے بھی لڑکیاں ہیں, ینگ لڑکیاں, ان سب کے نام پرچوں پہ لکھے اور ایک پاٹ سا جو تھا اس کے اندر ڈال دیے تھے مکس اپ کر کے, جیسے لاٹری نہیں نکلتی بالکل اس طرح ہی. اور اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ باری باری ان میں سے آ کے جو بندے ہوتے تھے, لڑکے ہوتے تھے, وہ آ کے نکالتے تھے, جس کے نام جو پرچی آتی تھی وہ اس کا اس دن رات کے لیے ویلنٹائن ہوتا تھا, اس نے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے. تو اس طرح کے جو تہوار تھے, وہ جو پہلے جو بات چلی آ رہی تھی وہ ایک اور طریقے سے کنٹینیو رہی, جس کو حالانکہ پوپ نے سپریس کرنے کی کوشش کی, لیکن کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ لسٹ فل ڈیزائرز کے ساتھ تھا, شہوانی خواہشات کے ساتھ اس کا تعلق تھا, اس لیے وہ سپریس نہیں ہو سکا, اس طرح ختم نہیں ہو سکا اس کو. اب ظاہری بات, اب آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ سینٹ ویلنٹائن کا ڈے منائیں گے, اب کرنا ہے کہ ابھی اس دن ہم نے, تو اس لیے وہ انہوں نے اس کو اسی ڈائریکشن میں دوبارہ لے گئے. اس طرح ہی پاٹس ہوتے تھے, اور یہ جو کانسیپٹ تھا یہ بہت جلدی پھیلا. جس طرح جب میڈیا اوپن ہوا ہے تو یہ ویلنٹائن کا کانسیپٹ کتنی جلدی پھیلا, پاکستان, انڈیا اور تمام مسلم کنٹریز میں, دبئی اور ان تمام کنٹریز میں کس طرح تیزی کے ساتھ پھیلا یہ کانسیپٹ. موویز کے اندر کتنا ذکر آ رہا تھا, جبکہ یہ پہلے زیادہ پرانی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ بات ہے کہ جو فحاشی جو ہے, جہاں پہ ولگیرٹی کا کانسیپٹ آئے گا وہاں پر ایک دم سے اس کی پاپولیرٹی بہت ہائی ہو جاتی ہے, ایک دم سے لوگ جو ہیں اس کو اڈاپٹ بہت تیزی سے کر لیتے ہیں. اس طرح یورپ کے بہت ساری جگہوں پہ اور بھی ہوا, اٹلی کے اندر بھی پھیلا, جرمنی, یو کے, ان تمام جگہوں کے اوپر یہ پھیلنا شروع ہوا. البتہ ود ٹائم اوور دا ایئرس اس کے تھرو بہت سارے پرابلمس بھی آنے شروع ہوئے تھے. پرابلمس کیا آنے شروع ہوئے تھے؟ ظاہری بات ہے اگر اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوں گی تو لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اب وہ جو بھی لڑکی تھی اس نے بعد میں کسی کے ساتھ تو جا کے شادی کرنی ہے نا, وہ جو لڑکا تھا اس نے کسی کے ساتھ تو بعد میں شادی کرنی ہے. ان میں سے پتہ نہیں کون کس کے ریلیٹیو ہوں گے, وہ جو لڑکیاں جن کا نام ڈالا گیا ہوتا اس میں سے کون کس کا ریلیٹیو ہوگا, اس کو کوئی غصہ بھی چڑھا ہوگا, کوئی لڑائی بھی ہوئی ہوگی, قتل و غارت, اس طرح کے کرائمز بھی بڑھنے شروع ہوئے, جو ایک ان نیچرل طریقہ تھا. یعنی کہ جو سارا کانسیپٹ ہے, جس مرضی ریلیجن کی بات کریں, جو سارا کانسیپٹ شادی کا ہے اس کو بالکل ہی اس کو مٹی پلیت کرنے والی بات ہے, اس طرح کی چیزیں ڈال کے. جب بہت زیادہ پرابلمس بڑھنی شروع ہو گئی تھی تو اس کو پھر دبایا گیا تھا, ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, اس تہوار کو, یعنی کہ اس کی وجہ سے بہت ایول پھیل گیا ہے, اس کو ختم کیا گیا. آفیشیلی ہر جگہ سپریس کیا گیا, ان آفیشیلی باتیں چلتی رہتی ہیں, لیکن آفیشیلی اس کو ہر جگہ سے انہوں نے سپریس کرنے کی کوشش کی کہ اب یہ بات آگے نہ بڑھے. یورپ کے اندر ایک اور کانسیپٹ بھی ہوتا تھا, جو آئیکونس کی بات کر رہا تھا, یورپ کے اندر ایک اور کانسیپٹ بھی ہوتا تھا کہ فیبری کے مہینے کو ہی وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ اپنے, تب ظاہری بات ہے تب سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی, تب وہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ برڈس کا میٹنگ سیزن ہوتا ہے. یہ فیبری کا منتھ جو ہے, مڈ فیبری, یہ برڈس کا میٹنگ سیزن ہے. تو وہ کانسیپٹ بھی جب اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا تو اس کے آئیکونس کے اندر آنا شروع ہوا تھا. یہ جو برڈس کا کانسیپٹ تھا نا, جو میں نے آئیکونس کے اندر دکھایا تھا کہ پرندے ہیں, یہ وہاں سے آتا تھا کہ یہ میٹنگ سیزن ہے, برڈس کا میٹنگ سیزن ہے, وہاں سے یہ کانسیپٹ شروع ہوا تھا نا. بہرحال اس کو سپریس رہا یہ بیچ میں کافی سال تک, آفیشیلی سپریس, ان آفیشیلی تھرو آؤٹ چلتا رہا یہ.
پھر انگلینڈ کے اندر ایک پولیٹیکل سٹرگل چل رہے تھے. انگلینڈ کا جو کنگ تھا چارلز سیکنڈ, وہ ایگزائل میں تھا, نیدرلینڈز اس کو ایگزائل کیا ہوا تھا, ڈچ کے ساتھ اس کی جنگ چل رہی تھی. 1660 کے اندر وہ سکسیسفلی جب واپس آیا یہاں پر, تو اس نے آ کے جس سال وہ آیا تھا واپس تھرون کے اوپر, اسی سال اس نے اناؤنس کر دیا کہ ویلنٹائن ڈے کو پبلکلی آفیشیلی سپورٹ کریں گے اور سیلیبریٹ کیا جائے گا. تو وہی کانسیپٹ دوبارہ آنا شروع ہوا. اس نے اس کو یوز کیا تھا ایز اے پولیٹیکل گیم کہ لوگوں کے اندر ایک دم سے میری پاپولیرٹی بہت زیادہ پھیل جائے گی کہ جی روشن خیال قسم کا بندہ آیا ہے جو ہمارے جذبات کا بڑا احساس ہے اسے. تو 1660 کے اندر جب اس نے اس کو انٹروڈیوس کیا تو لوگوں نے اس کو بہت زیادہ امبریس کیا. جب سیلیبریٹ کیا جاتا تھا تو آف کورس اس کو بھی سیلیبریشن میں شامل رکھا جاتا تھا. تو انگلینڈ وہ پہلی سوسائٹی, ماڈرن سوسائٹی بنی, کیونکہ یہ رومنز اس دور کے اندر انگلینڈ کا ملک تھا نہیں, انگلینڈ کا ملک بعد میں جا کے آیا تھا, اس دور میں نہیں تھا. تو ماڈرن ٹائمز کے اندر انگلینڈ وہ پہلا ملک بنا جس نے اس کو پھیلانا شروع کیا, سپورٹ کرنا شروع کیا. اب انگلینڈ کی جہاں جہاں کالونیز تھی وہاں پر بھی یہ کانسیپٹ پھیلا. امریکہ کے اندر, جو کہ امریکہ تو خیر 1776 میں جا کے آزاد ہوا تھا, لیکن امریکہ کے اندر یہ ویلنٹائن کا کانسیپٹ اور یہ جو سب چیزیں تھیں یہ آئی تھیں 1629 کے اندر, لیکن ایکچولی جو پھیلنی شروع ہوئی تھیں یا جو پاپولیرٹی حاصل کی تھی وہ تقریباً 100 ایئرس کے بعد تھی. 18 سینچری کے اندر جا کے یہ کانسیپٹ زیادہ پاپولر ہوا تھا امریکہ کے اندر بھی. البتہ 19 سینچری کے اندر, یعنی کہ 150 سال اس ٹائم کے اندر آپ دیکھیں, وہاں پہ یہ ہونا شروع ہوا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک بزنس مین تھا, اس نے ویلنٹائن ڈے کے اوپر یہ کارڈز کا, اس نے انگلینڈ سے آئیڈیا لیا کہ انگلینڈ کے اندر کارڈز اس طرح یوز ہوتے ہیں, اس ڈے کے اوپر کارڈز دیے جاتے ہیں, بانٹے جاتے ہیں. اس نے اس بزنس آئیڈیا کو امریکہ کے اندر انٹروڈیوس کیا, اور اس دور کے اندر 19 سینچری کے اندر اس نے اس ایک دن میں اس نے $5,000 کمائے تھے. تو یہاں سے اس نے ایک آئیڈیا پک کر لیا کہ یہ تو بہت بڑا بزنس ہے, تو بہت بڑا بزنس ہے یہ, تو کیوں نہ میں اس کو یوز کروں. وہاں سے یہ جو کانسیپٹ پرانا چلا آ رہا تھا پیگن اور وہ چیزیں ہیں جو سارے جو سیکشول ڈیزائر سے اس کا تعلق تھا, یہاں پر جا کے اس نے ایک اس کی اکنامک رنگ اختیار کیا کہ کیوں نہ اس کے اوپر بزنس کیا جائے, سیلز ہوں گی, ہماری سیلز بڑھیں گی. اور ظاہری بات ہے کہ جو اس طرح کا کانسیپٹ تھا یہ پھیلا تو ہے دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ عام ڈیز کے اندر کیک کب لیا جائے گا, برتھ ڈیز کے اوپر ہو گیا کیک, لیکن وہ کتنے کیک لیے جائیں گے, بس جس بندے کی برتھ ڈے وہی اسی کے لیے ہوگا نا. اگر ایک سٹی کے اندر بالفرض 1000 بندے کی آج اس دن برتھ ڈے بنتی ہے, 5000 بندے کی برتھ ڈے بنتی ہے, تو 5000 کے قریب کیک ہوں گے, وہ بھی مختلف جگہوں کے اوپر. ہر بندے سے کس طرح کیش لیا جائے, اس کے لیے کوئی بڑا ایونٹ ہونا ضروری ہے. امریکن اور یورپین سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے ہر مہینے کے اندر نا ایک ایونٹ بنایا ہوتا ہے. تھینکس گیونگ ڈے ہوتا ہے, بلیک فرائیڈے ہوتا ہے, ہیلوین ہوگا, کرسمس ہو گیا, نیو ایئر ہوگا, ایسٹر ہوگا, ویلنٹائن ڈے ہوگا. تو اس طرح انہوں نے ہر مہینے میں ڈے بنائے ہوتے ہیں. وہ دن کم پڑنے شروع ہو گئے, تو اب کون سے دن آ گئے ہیں, فادرز ڈے, مدرز ڈے, سسٹرز ڈے جو کوئی بھی سیلیبریٹ نہیں کرتا, ٹیچرز ڈے. تو اس طرح کے جو ڈے بنانے شروع کر دیا. آئیڈیا زیادہ پسند آیا تو UN ان لوگوں نے بھی بول دیا ہینڈ واشنگ ڈے, آج ہاتھ دھوئیں گے سب لوگ, آج منہ دھوئیں گے, آج نہایاں کریں گے سارے. تو اس طرح کر کے ایک ایک دن بنانا شروع کر دیا کہ آج فلانی چیز کا دن ہے. تو زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ غالباً جماعت اسلامی نے یا کسی ایک نے اسٹارٹ کیا تھا. بہرحال پاکستان کے اندر آفیشیلی سپورٹ کر رہا ہے, جماعت اسلامی اس کو کرتا ہے سپورٹ. یہ وہ ہوتا ہے حجاب ڈے ہوتا ہے, ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے لیکن حجاب ڈے بھی ایک ہوتا ہے. تو یہ کانسیپٹ آف کورس اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام کے اندر کوئی ایک دن نہیں ہوتا کہ آپ نے آج کے دن تو امی کو کارڈ دینا ہے, آگے پیچھے آپ نے جانا پھٹے منہ نہیں پوچھنا امی سے کہ آپ کے طبیعت ٹھیک ہے, سر دبا دوں آپ کا یا کچھ اور. کبھی نہیں آپ نے کیئر کرنی, نہ ابو کا کیوں کیئر کرنی ہے, اور بہن بھائی کا تو کیا کرنا ہے, کیا مصیبت پڑی ہے بہن بھائی کو لفٹ کرانے کی اتنے. ویلنٹائن ڈے کے اوپر ضرور البتہ جانا بڑا خیال ہوتا ہے, باقی تو نہ تاریخیں یاد ہے نہ کچھ اور یاد ہے. بل گورے مناتے رہے, ہینڈ واشنگ ڈے ہے یا اس کے اوپر واک ہوئی تو ہوتی رہے, واک ہوتے رہے, ہم کیا کریں. تو اسی طرح یہ اسلام کے اندر اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ حجاب ڈے تو بس ایک دن حجاب کا ڈے ہوگا, باقی دن جانا موجے کرو, بس ایک دن جانا وہ حجاب ہوگا, یا جتنے بھی ایک دن کے کانسیپٹس ہیں یہ اسلام کی باتوں کے بالکل اپوزٹ ہیں, یہ اسلام کی ٹاپکس کے بالکل اپوزٹ ہیں. تو ابھی یہ اتنی بڑی انڈسٹری بن گئی ہے کہ 2013 جو پچھلے سال جو گزر چکا ہے ویلنٹائن, ابھی ظاہر بات ہے اس سال کا تو بعد میں آئے گا, اس کے ڈیٹا کے مطابق امریکہ کے اندر ایک فیڈریشن ہے, نیشنل ریٹیل فیڈریشن NRF.
ان کی ویب سائٹ کے اوپر ڈیٹا آتا رہتا ہے کہ کس چیز کے اوپر کتنا بزنس ہوا ہے. تو صرف امریکہ کی بات ہو رہی ہے, باقی دنیا کے اندر تو کتنا ہوگا. صرف ویلنٹائن ڈے کے اوپر شاپنگ میں $18.6 بلین خرچ ہوئے تھے. 18.6 ارب ڈالر. 18.6 ارب ڈالر. 0.9 بلین پاکستان کو کل یا پرسوں ملا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اوپر, جس کے اوپر بڑی سیلیبریشن ہوئی ہے کہ ہم نے, اس گورنمنٹ نے بڑا اس کو کری ہے کہ ہم نے اپنا ڈیٹا سے بڑا امپریس کیا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. تو آپ کو 0.9 بلین ملا ہے. 18.6 بلین کا اس دن پچھلے سال بزنس ہوا تھا امریکہ کے اندر, جس میں سے ایوریج $131 پر شاپ کیپر نے اسپینڈ کیا تھا. ہم اپنے حساب سے دیکھیں سمجھ لیں کہ $13,000 پر بندہ خرچ کر رہا ہے. 1.6 بلین جو ہے وہ کینڈیز کے اوپر خرچ ہوا تھا, 1.9 بلین فلاورز کے اوپر خرچ ہوا تھا, اور 4.4 بلین جولری کے اوپر خرچ ہوا تھا. اب اتنا زیادہ اگر اس کے ساتھ اکنامکس شامل ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ایڈورٹیزمنٹ یہ کس طرح کی جائے گی؟ بھائی آپ کو جو پسند ہے نا, بس دل کی بات کہہ دو آج اسے, بس جو ہے نا بس دل میں کوئی بات رہے نا آپ کے, بس اس کو کہہ دو آج, کیونکہ اس کو کہنا ہے آپ نے, تو اس کے ذریعے آپ کو کوئی چیز دینی پڑے گی نا, کارڈ دینا پڑے گا, کوئی کینڈی, کوئی چاکلیٹ کے ڈبے, چاہے آپ کو خود نہیں پسند, آپ کو آپ چاکلیٹ کا ڈبہ اس کو مہنگا سے مہنگا امپورٹڈ لا کے دیں گے, کوئی گفٹ دیں گے اس طرح کا. اچھا, ایک ٹیڈی بیئر بھی ہوتا ہے, لیکن ٹیڈی بیئر کا تعلق جو ہے نا اصل میں وہ زیادہ پرانا نہیں ہے. امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ تھا تھیوڈر روزویلٹ, پچھلی صدی کے شروع کے اندر امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا, اس کا نک نیم ٹیڈی تھا اصل میں. تو اس کا ایک ہنٹنگ کا واقعہ تھا, شکار کا ایک واقعہ تھا, تو بیئر کے ساتھ ایک ہوا تھا, اس کے بعد سے یہ اس کا ایک بن گیا تھا ٹیڈی بیئر کا, یہ لفظ ہی ٹیڈی بیئر وہاں سے شروع ہوا تھا. تو باقی جو آئیکونز جتنے بھی ہیں, اسے آپ کو بتا دیا کہ وہ جو آئیکن تھا لو کا, جو تیر والا, اور وہ جو بچہ ننگا بچہ کون سا ہوتا ہے, وہ کیوبٹ ہوتا ہے, وہ گاڈ ہے ان کا, جو ان کا گاڈ ہے, جس کے اوپر وینس نے لو کو ڈالنا ہو, وہ اس کے ذریعے, اپنے بچے کے ذریعے وہ بیڑا غرق کرتے ہیں اس بندے کا, ٹھیک ہے, اور وہ پھر بیچارہ بھٹکتا پھرتا ہے, عاشق بن جاتا ہے. برڈز کا بتا دیا, میٹنگ سیزن کے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو میٹنگ جب وہ چلا آ رہا تھا ان لوگوں کا, تو یہ آج کل کی جو کانسیپٹس ہیں وہ یہ ہیں, کیونکہ اس کے اندر ولگیرٹی ہے, اس کے اندر ہر بندے کو دل کے اندر پتہ ہے کہ ہاں یہ شریف و نفس والی باتیں نہیں ہیں یہ, ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والی باتیں یہ نہیں ہیں. یہ ہر بندے کو دل کے اندر بات اچھی طرح پتہ ہے. ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ کوئی نیکی کا دن نہیں ہے, کوئی خیر کا دن نہیں ہے یہ. اس کے اندر اگر جو کچھ بھی ہوگا وہ غلط سینس کے اندر ہی ہوگا. اور جو لوگ ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ تو دیتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ بھئی ویلنٹائن آپ کیوں غلط سینس میں استعمال کرتے ہیں. آپ ویلنٹائن ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس سینس میں آپ گرل فرینڈ کے یا بوائے فرینڈ کے سینس میں لیں, آپ اس طرح بھی تو لے سکتے ہیں اسے کہ آپ اپنی امی کو کہہ رہے ہیں, اپنے ابو کو کہہ رہے ہیں, بہن بھائی کو کہہ رہے ہیں. وہ کوئی پاگل ہوگا جو اپنی امی ابو کو جا کے ویلنٹائن کہے گا, کوئی پاگل ہوگا, کوئی چاکلیٹ کا ڈبہ امی ابو کے لیے لے گا کبھی؟ ایویں بس فضول جو ہے نا آرگومنٹ بنائے ہوتے انہوں نے. یہ صرف اور صرف جو ہے نا اس کانسیپٹ کو پھیلانے کے لیے. اور بالفرض ان کی آرگیومنٹ لے بھی لی جائے کہ یہ ٹھیک ہے, ویلنٹائن جس طرح ویلنٹائن کے کارڈ کیا ہوں گے, یا ایون بچے بھی جو بیکن ہاؤس اور ایسے اسکولوں کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہوں گے, وہ آج جب گھر آئیں گے تو اپنے امی ابو کو کون سا کارڈ دیں گے, بی مائی ویلنٹائن اور یا یور ویلنٹائن. ویلنٹائن کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے, جب یہ پاپولر ہونا شروع ہوا تھا ویلنٹائن کا لفظ, وہ ہوا تھا وہی جو میں بتاتا ہوں جو پرچی ہوتی تھی وہ ہوتا تھا, اسے کہتے تھے. وہ ایک دن ایک رات کا ویلنٹائن ہوتا تھا. وہ کہاں لفظ استعمال ہوتا تھا, وہ کس کے ولگر سینس میں استعمال ہوتا تھا, حیوانی خواہشات کے اوپر. اپنے امی ابو کے ساتھ آپ اس لفظ کو کس طرح افیلیٹ کر سکتے ہیں, اس کی کیا سینس بنتی ہے؟ بہرحال جو بھی دل میں ہے آج بس کہہ دو اسے. اگر اس نے دل توڑ دیا تو خیر ہماری تو چیز بکی گئی تھی. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہ جب آپ کا دل بہت ٹوٹ گیا نا تو آپ گھر جاتے ہوئے ایک سیڈ سانگ کی CD لے کے جائیں گے آپ, اور پھر وہ سنتے رہیں گے کہ میرے ساتھ ہویا کیا ہے یہ. تو اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, ابو داؤد کی حدیث 4031. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی, اس کے رنگ کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی, اس کے کلچرز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی, اس کے طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی, فہو منہم, تو وہ بس اس میں شمار کیا جائے گا. اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے, وہ پھر اس میں شمار سمجھا جائے.
جس کو ان چیزوں کے اندر اٹریکشن نظر آ رہی ہے، اس کو اسلام میں اٹریکشن نظر نہیں آ رہی، وہ پھر اپنے آپ کو ادھر ہی سمجھے. اور آف کورس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان میں شامل ہے، ہم میں شامل نہیں ہے، تو کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اس شخص کی شفاعت ہونے والی ہے قیامت والے دن پہ؟ کیا توقع کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں پہلے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو کوئی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں شمار سمجھا جائے گا، اس کا ہم مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ نمبر 1، ویلنٹائن ڈے نہ منانا، ٹھیک ہے، پیسہ بھی خرچ نہ کرنا، اور ایک تو پیسہ بھی برباد ہوگا، زیادہ چانسز یہی ہیں کہ آگے سے نو ہی ملنا ہے آپ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اینڈ پہ زیادہ ناراضگی ہوگی. آپ لوگ جو ہے دوسرا کام کیا کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو بات بتائی ہے، ہوپ فلی یہ بات آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی پہلے. آپ لوگوں کو ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ یہ بات تو پتہ ہوگا کہ ہاں اس کا تعلق کسی ولگیرٹی کسی چیز سے ہوگا، لیکن ایگزیکٹلی یہ کہ اس کا تعلق 2 پرانے مذہبوں کے ساتھ ہے. ہم کبھی ہولی منا سکتے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے، ہم کبھی دیوالی منا سکتے ہیں، ہم کرسمس منا سکتے ہیں، ہم ایسٹر منا سکتے ہیں. تو اسی طرح ہی ہم یہ جو ان کا تہوار ہیں جو گریک اور رومن ریلیجنس کے ہیں، ہم یہ بھی نہیں منا سکتے ہیں. اور اسی کو بے شک کرسچنائز کرنے کی کوشش کی سینٹ ویلنٹائن ڈے سے، وہ بھی کرسچن تہوار ہے، ہم وہ بھی نہیں منا سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.